السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ہے ایمان کی عظمت کی، وفا کی انتہا کی اور شہادت کی لذت کی۔ یہ کہانی ہے ان عظیم ہستیوں کی جنہوں نے موت کو گلے لگا کر دنیا کو دکھایا کہ ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ داستان ہے غزوہ موتا کی، جہاں چند مومنوں نے لاکھوں کے لشکر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر قیامت برپا کر دی۔ ناظرین کرام، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ کا آسمان امن اور سکون سے بھرا ہوا تھا جب اچانک ایک دردناک خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جسے شام کے علاقے بشرا کی طرف بھیجا گیا تھا، غسانی بادشاہ شرجیل بن عمرو کے ہاتھوں ظلم و بربریت کا شکار ہو کر شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ اس دور کا پہلا موقع تھا کہ ایک اسلامی سفیر کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ظلم کے اس بادل کو چیر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے سپہ سالاروں کا انتخاب کیا جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز تھے اور جنہوں نے دنیا کی نعمتوں کو خیر بات کہہ کر آخرت کی جنت کو اپنی منزل بنا لیا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور لے پالک، وہ پہلا نام تھا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جھنڈا تھمانے کا حکم دیا۔ اگر زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جائیں تو جھنڈا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دیا جائے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈے کو سنبھالیں۔ 3000 مسلمانوں کا لشکر جو ایمان کی قوت سے بھرا ہوا تھا، موتا کی جانب روانہ ہوا۔ ان کے دلوں میں ایک ہی خواہش تھی، اللہ کی رضا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا مقابلہ دنیا کی سب سے بڑی فوج رومی سلطنت سے ہونے والا ہے، جو 1 لاکھ سے زیادہ، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 2 لاکھ کے تعداد میں تھی۔ جب اسلامی لشکر موتا کے میدان میں پہنچا تو ان کے سامنے رومی فوجیوں کا سمندر تھا، تعداد میں بے تحاشا، ہتھیاروں سے لیس اور جنگی تجربے سے بھرپور، مگر اسلامی لشکر کے دلوں میں ایک ایسا ایمان تھا جسے کسی بھی دنیاوی طاقت نے کبھی شکست نہیں دی تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں تھاما، وہ جھنڈا جو اسلام کی عزت و وقار کا نشان تھا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی صفوں میں کود پڑے، ہر وار ہر ضرب اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کو دشمن کے تیروں کے لیے ڈھال بنا دیا، لیکن جھنڈا زمین پر نہیں گرنے دیا۔ جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری سانس لی، انہوں نے جھنڈے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ ان کا جسم زخموں سے چور تھا مگر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے جھنڈے کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دشمن کی صفوں میں آگے بڑھے جیسے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کو جنت کی طرف سفر کے طور پر دیکھ رہے ہوں۔ ہر قدم پر ان کا ایمان مضبوط ہو رہا تھا۔ دشمن نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بارش کی لیکن وہ نہ رکے۔ جب ان کے ایک بازو کو دشمن نے کاٹ دیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو تھام لیا۔ جب دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے آخری ذرے تک جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ وہ اپنے سینے سے جھنڈے کو لپیٹ کر اللہ کے حضور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آیا۔ وہ ایک شاعر تھے لیکن اس دن انہوں نے اپنی شاعری کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جان دینے کا عہد کیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا تھامتے ہی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اور مضبوط کر لیا۔ ان کی تلوار دشمنوں پر بجلی کی طرح برسی لیکن ان کا دل اللہ کی رحمت کی جانب مائل تھا۔ عبداللہ کا ہر وار ہر حملہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ دشمن کے تیروں نے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا مگر وہ اپنے عزم پر ڈٹے رہے۔ آخر کار وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے لیکن جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ جب تینوں بہادر کمانڈر شہید ہو گئے تو اسلامی لشکر کے دلوں میں مایوسی چھا گئی۔
لیکن پھر ایک نئی امید کی کرن روشن ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھنے کا کہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان جنگ میں اپنی حکمت عملیوں کے لیے مشہور تھے، انہوں نے جھنڈے کو تھام کر ایسی جنگی تدابیر اپنائی کہ دشمن کا حوصلہ ہی پست کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو پیچھے ہٹنے سے روکا اور اپنی جنگی چالوں سے دشمن کو پیچھے سے ڈھکیل دیا۔ اس دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، جو ہمیشہ کے لیے ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ غزوہ موتا کی اس عظیم الشان داستان نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب ایمان کا پرچم بلند ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے سرنگوں نہیں کر سکتی۔ یہ معرکہ نہ صرف ایک جنگ تھی بلکہ ایک روحانی فتح تھی جو دلوں میں حاصل کی گئی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی طاقت، قربانی کا جذبہ اور اللہ پر بھروسہ وہ ہتھیار ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے دشمن کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں الگ واقعے میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔